نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن 2022 کی 9ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم ہے اور اس کی توفیق خاص ہے کہ اس نے ہمیں اپنے چنیدہ لوگوں میں شامل کیا جن کو اس نے اپنے دین کی سمجھ کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے پسند کیا۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم اس قرآن پاک کو، کلام الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے، میں نے سورہ البقرہ اور سورہ العمران کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو، تمام کرو، پورا کرو، مکمل کرو، کیا؟ الحج، حج کو، والعمرہ، اور عمرہ کو، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں جو حکم ملا وہ یہ کہ اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی جو دوسری آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ کس کے لیے؟ من استطاع، جو کہ استطاعت رکھتا ہے، علیہ سبیلا، اس راستے کی، حج کی، وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس پہ فرض ہے۔ آگے ساتھ ہی وعید بھی سنائی کہ ومن کفر، جو انکار کرے گا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج ہے کیا چیز؟ ہم آج جانیں گے کہ حج کیا ہے، کون لوگ حج کریں گے، حج کی شرائط کیا ہیں، حج کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور جو حج کے لیے جاتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کی کیا فضیلت ہے، اور مسلم امہ کے لیے حج کی کیا اہمیت ہے، اور حج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، آج کی نشست میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حج محبت کی وہ داستان ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ حج محبت کی ایک داستان ہے، ایک عظیم داستان۔ کیسی داستان؟ جسے مسلمان فریضہ سمجھ کر ذی الحج کے محسوس ایام میں، سال میں ایک دفعہ اور پھر ہر سال دہراتا ہے۔ محبت کی داستان کیسے ہے؟ اس سے قبل مخصوص ایام کے لیے، کیونکہ حج وہ بدنی عبادت ہے جو کہ سال میں صرف ایک دفعہ کی جا سکتی ہے، ذی الحج کے مہینے میں مخصوص ایام میں، جس طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تو انہیں بتائیں کہ یہ کس لیے ہے؟ حج کے لیے ہے۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یہ اس کے لیے ہے، یہ حج کے مکرم مہینے ہیں۔ عرفان القرآن کا ترجمہ ہے کہ اے حبیب، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، قل، فرما دیں، یہ لوگوں کے لیے ہے اور ماہ حج کے تعین کے وقت کی علامتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ البقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج، حج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معین ہیں۔ کون کون سے؟ جب آپ ارادہ باندھتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، ذی الحج کا وہ عشرہ ذی الحج تک، 10 ذی الحج تک۔ پھر یہ محبت کی داستان کس طرح محبت کی داستان ہے کہ ویسے تو جتنے بھی ارکان اسلام ہیں اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ محبت کے بغیر تو ان کا دار و مدار ہی محبت پہ ہے۔ تمام کے تمام اسلام کے جو رکن ہیں ان کی ادائیگی اور ان کی قبولیت، اس کا دار و مدار محبت پہ ہے۔ جو حج ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جاتے ہیں، اور حج کو کہا شیخ الاسلام نے کہ یہ نقطۂ عروج ہے، محبت کا نقطۂ عروج ہے۔ کس طرح؟
جو پہلا رکن ہے اسلام کا نماز، جس کے بارے میں آپ نے سنا اس سے قبل. نماز محبوب الہی، محبوب حقیقی اللہ رب العزت کی خاطر انسان بار بار یاد کرتا ہے اللہ رب العزت کو نماز میں. دنیا سے کٹ کے، دنیا کے کام کاج چھوڑ کے صرف اپنے خالق کی یاد میں کھڑا ہوتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے. یہ بھی محبت ہے. اسی طریقے سے جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی خاطر، اللہ سے محبت کی خاطر وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہ بھی محبت ہے. اور جب ہم روزے کی بات کریں تو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو محبوب کے حکم پر، کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا تو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، چاہے بھوک کی شدت ہے، چاہے پیاس کی شدت ہے. لیکن محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں. اسی طرح جو جملہ اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ جائز خواہشات ہوتی ہیں، جائز کام بھی کچھ ہم نہیں کرتے ہیں روزے کی حالت میں. یہ تمام محبت ہے. لیکن حج کو انہوں نے فرمایا کہ سراسر جو اس کا سفر ہے، سراسر محبت کا سفر ہے. کس طرح کہ ہر جو رکن ہے وہ رسوم محبت کی ادائیگی ہے. فرماتے ہیں کہ انسان زیب و زینت کا لباس ترک کر دیتا ہے، وہ جو خوبصورت اس کے لباس ہوتے ہیں. ہر ایک غریب اور امیر سب ایک جیسے، سب کے سب دو چادروں میں اپنے آپ کو، جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں. کس لیے؟ محبوب کی رضا کی خاطر. اور جو جائز نفسانی خواہشات ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا، ہم وہ بھی پڑھیں گے قرآن پاک میں ہمیں کون سے ایسے امور ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہیں، وہ بھی ترک کر دیتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. اور بس کیا کرتا ہے؟ اللہ کی یاد میں، اس کے محبوب بندوں کی یاد میں، اللہ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ اور ان کی یاد کرواتا ہے. ان کی یاد میں دوڑتا پھرتا ہے، دیوانہ وار دوڑتا ہے، پتھر چومتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کعبہ کے در و دیوار کو چومتا ہے، صفا اور مروہ میں سعی کرتا پھرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. جہاں جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، میدان عرفات میں جاتا ہے، ایام تشریق میں بس دعائیں کرتا ہے. ہم آج پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس طریقے سے کہاں کہاں دعاؤں کا اور کیسی دعا کرنے کا ذکر کیا. پھر مینا سے ہو کے، عرفات سے ہو کے، مزدلفہ سے ہو کے ہر جگہ پہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، جانوروں کو قربان کرتا ہے، قربانی دیتا ہے. یہ سب ہے کیا؟ ہر ایک عمل محبوب بندوں کی یاد ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو حج ہے یہ محبت کی ایک داستان ہے. محبوب بندے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی کی یاد ہے. اور حضرت اسماعیل کا ذکر آیا تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا. اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو وہ فرزند تھے جو سراپا تسلیم و رضا تھے. جیسے ان کے والد نے کہا کہ مجھے یہ حکم آیا، انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، آپ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ ان محبوب بندوں کی یاد ہے جنہوں نے اللہ سے محبت کی خاطر اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکام کے تابع کیا. تو حج نام ہی ان کی یاد کا ہے. یہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، جو تمام مسلمانوں پہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے. اگر کوئی شخص صاحب استطاعت بھی ہے اور وہ پھر بھی تاخیر کرتا ہے، حج کرنے سے انکار کرتا ہے یا تاخیر کرتا ہے، تو یہ باعث گناہ بھی ہے. حج کی اقسام ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے. تین اقسام ہیں حج کی. ایک ہے حج افراد. افراد وہ حج ہے جس میں جو عازم ہے وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھتا ہے. افراد، فرد ایک سے نکلا ہے تو صرف حج کرتا ہے، جس میں وہ افراد ہے. دوسرا ہے حج قران. قران میں کیا کرتا ہے کہ وہ عمرہ بھی کرتا ہے اور حج بھی کرتا ہے، اور احرام اس نیت سے باندھتا ہے کہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا، اور دونوں کے ارکان کو وہ ادا کرتا ہے. جب وہ مکہ پہنچتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے، اور پھر چاہے وہ اپنا جو احرام ہے وہ بدل لے، 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کی نیت سے وہ احرام باندھ لیتا ہے. وہ اس کو حج قران کہتے ہیں. حدیث کی روشنی میں یہ سب سے افضل ہے. اور ایک ہے حج تمتع. سورہ البقرہ آیہ نمبر 196 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں ہو، امان کی حالت میں ہو، تو پھر فَمَنْ تَمَتَّعَ، تو پھر تم تمتع جمع کر لو دونوں کو، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
عمرہ اور حج کو جمع کر لو، ایک ساتھ کر لو، فمستیسر من الحدی. تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے ہمیں حج تمتع تیسری قسم کے حج کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس میں عازم حج اور عمرہ کی نیت اس احرام میں کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ ادا کرتا ہے، ایک ہی احرام بنتا ہے حج اور عمرہ کی نیت سے، اور وہ ساتھ ساتھ کرتا ہے. اور یہ جو قسم ہے حج کی یہ نسبتاً آسان ہے. اب ہم فضیلت کے بارے میں بات کریں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فضیلت اور اجر و ثواب اور وہ کون سی بشارتیں ہیں جو دی گئی ہیں. بہت بشارتیں دی گئی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا، لیکن شرط کیا ہے، اور حج کے درمیان فحش کلام اور فسق، کسی بھی طرح کا گناہ اور فحش کلام جسے منع بھی کیا گیا ہے اسے رکا نہ کیا، نہ فحش کلام کیا نہ فسق کیا، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ہو کر لوٹتا ہے جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو جب ہم پیدا ہوتے ہیں جس طرح ہم بالکل گناہوں سے اور کوتاہیوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، ابھی ہم نے کچھ گناہ نہیں کیا ہوتا، جب ایک انسان اللہ کے حکم کے عین مطابق حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے. بڑی عمدہ مثال دے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، وہ جنت کی خوشبو کے ساتھ آتا ہے، وہ جو بغیر کسی گناہ کی ہوتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو دور کرتے ہیں. آگے بتایا اس طرح، وہ جو مثال ہے اس کو سن کے یہ بہت خوب واضح ہو جائے گا اور ذہن نشین رہے گا. حج اور عمرہ کس طرح گناہوں سے اور محتاجی سے ہمیں جو ہے دور کرتا ہے، جیسے بھٹی لوہے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے. جب لوہا بھٹی میں ڈالا جاتا ہے یا چاندی بھٹی میں ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کو خوب صاف کر دیتی ہے، چمک آ جاتی ہے، اس میں نکھار آ جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ نیا ہے، نئی ہے کوئی چیز. تو بالکل اسی طرح ہمارے جو گندگی اور میل کچیل جو ہمارے ساتھ چپک چکی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے اعمال برے اعمال کی وجہ سے، ان سے ہم صاف ہو جاتے ہیں، ہماری وہ میل کچیل ہم سے دور ہو جاتی ہے. گناہ اور دوسرا محتاجی بہت اہم بات ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں محتاجی سے بچائے، کسی بھی طرح کی محتاجی سے بچائے، صرف اپنا محتاج رکھے اللہ، اپنی ذات کا محتاج رکھے. تو حج اور عمرہ انسان کو محتاجی سے بچاتا ہے، ہر طرح کی محتاجی سے اور گناہ سے، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب، جو حج مقبول ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہی تو ہے، اس کا ثواب جنت ہے. تو ہم سب اس دنیا میں ہر عمل اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب مل جائے اس دنیا میں، اور آخرت اچھی ہو جائے. آخرت اچھی کیا ہے کہ آخرت میں دو ہی جگہ ہیں، دو ہی مقام ہیں. تو جنت وہ مقام ہے جس کے لیے ہم سب اپنے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اچھائیاں برائیاں سب جنت کی خاطر ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں وہ ایک گفٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعام ہوتا ہے جس کی آرزو ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا حج اور عمرہ، حج مبرور کا ثواب جنت ہے. اور حج وہ عبادت ہے جس میں تمام عبادات، انسان کی مالی عبادات اور بدنی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، مجتمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں. جیسے نماز، پورے سفر میں نماز پڑھتا جاتا ہے عازم، تو نماز تو ہے ہی قرب خداوندی کا باعث، تو وہ اللہ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر جو وہ مال خرچ کر کے جاتا ہے، جب وہ سفر کی نیت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے، تو وہ سفر پہ کچھ مال خرچ کرتا ہے. جو وہ مال حج کے لیے خرچ کرتا ہے وہ زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے. اور پھر جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے کچھ امور کو منع کیا، ہم اس کا دوبارہ بھی ذکر کریں گے. سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَثَ، جو بھی شخص اب نیت کر لے، اپنے اوپر فرض کر لے، حج کو لازم کر لے، نیت کر لے اس کی، تو وہ حج کے دنوں میں فَلَا رَفَثَ، نہ اختلاط کرے، وَلَا فُسُوقَ، اور نہ ہی گناہ کرے، وَلَا جِدَالَ، اور نہ ہی لڑائی کرے، فی الحج، حج کے دوران. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو بھی تم میں سے کرے گا کیا، من خیری، بھلائی کرے گا، یعلمہ اللہ، تو اللہ خوب جانتا ہے.
کیونکہ اللہ ہی تو ہے وہ جو علیم ہے، باخبر ہے ہر ایک چیز سے، جو ہم بولتے ہیں اس سے بھی، جو ہم کرتے ہیں اس سے بھی. تو دوران سفر حج انسان ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے. تو یہ جو رک جانا ہے، یہ جو پرہیز کرنا ہے جائز نفسانی خواہشات سے اور جو جائز امور ہیں ان سے بھی، تو یہ روزے کی جیسا ہے، روزے کی کیفیت جیسا ہے. کیونکہ ہم روزے میں بھی تمام اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں. جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو ذکر کرتی چلوں کہ روزہ جو ہے ہمیں روکتا ہے گناہوں کے آگے ڈھال بن جاتا ہے نا. ہمارے لیے روزہ ڈھال ہے کیونکہ وہ گناہ نہیں کرنے دیتا ہمیں. تو تمام کے تمام گناہوں سے ہم پرہیز کرتے ہیں. تو یہ روزے کی سی کیفیت ہے. اب گھر سے دوری اور سفر جو انسان نکلتا ہے، سفر میں نکلتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، یہ تو جہاد کی مانند ہے. اور اسی کے یہ جو جہاد کا رنگ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے. وہ حج جو مقبول ہوتا ہے یہ سب سے افضل جہاد ہے. اور اسی کے پیش نظر، اسی فرمان کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے. تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو حج ہے اس میں تمام کی تمام عبادتیں جمع ہوئی ہیں. اس میں نماز بھی ہے، اس میں مال خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس میں آپ روزے کی طرح تمام برائیوں سے بھی خود کو بچا کے چھپا کے رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ جب سفر کرتے ہیں تو وہ جہاد کی مانند ہے. پھر آپ قربانی بھی کرتے ہیں. اب ہم کچھ بات کریں گے حج کے فوائد کی. حج جس طرح باقی کی عبادتیں ہیں وہ ہمیں دنیاوی فوائد بھی دے رہی ہوتی ہیں اور دینی بھی فوائد دے رہی ہوتی ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو دنیاوی فائدہ بھی مل رہا ہے، معاشرتی فائدہ بھی مل رہا ہے، معاشی فائدہ بھی، اخلاقی فائدہ بھی، روحانی فائدہ بھی اور اخروی فائدہ بھی مل رہا ہے. سب سے اہم اور ہم سب کی زندگیوں کا مقصد رضا الہی، رضا الہی کا حصول ہوتا ہے. کیونکہ ہم یاد الہی میں رہتے ہیں اور قرب الہی ملتا ہے تو پھر رضا الہی ملتا ہے. اب یاد جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ہم اللہ کی نشانیوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. صفا و مروہ اور مقام ابراہیم، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک ابراہیم کی جائے قیام ہے، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا. اور اسی طرح سورہ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مقام نماز بنا لو، مصلی بنا لو، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہ بنا لو. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے. یہ یاد الہی ہی تو ہے، کلام الہی کو آپ پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ ابھی میں بیٹھی پڑھ رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں. تو جو مکہ میں جاتے ہیں حج کی نیت سے، حج کے لیے، تو وہ اس کو پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عملی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا، جس طرح کیا اور جس طرح باقی انبیاء نے کیا. کیونکہ اعلان حج کا ذکر تو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا تو تب بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ اعلان کرو لوگوں میں کہ وہ آئیں اور میرے گھر کا حج کریں، طواف کریں. تو یہ تمام انبیاء نے کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور پھر جب ہم جاتے ہیں تو یہ ایگزبٹ کرتے ہیں، ہم یہ عملی محبت ہے، عملی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے قرب الہی، یاد الہی کے نتیجے میں، اور پھر رضا الہی بھی انشاءاللہ. تو اس کے معاشرتی فوائد بھی، جیسے ہم نے کہا کہ بہت سارے معاشرتی فوائد ہیں. بیکاز آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو آپ کے سوشل کنیکشنز بنتے ہیں، ورلڈ وائڈ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں.
آپ پاکستان سے گیا ہوا انسان اور یو کے سے گیا ہوا انسان اور افریقہ سے آیا ہوا انسان جو تمام ایک کاز کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ ایک عالمگیریت کا بھی احساس ہوتا ہے اور ان کا آپس میں کنیکشن بھی ہو جاتا ہے، وہ سوشلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ مورلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان مسلمان ہیں وہ چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی مانند ہے، جب ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کنیکٹیوٹی کا احساس ہمیں جا کے وہاں پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان جو شام میں بیٹھا ہے، سیریا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسلمان جو کشمیر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہاں پہ آ کے ہم اس کی تکلیف سن کے وہ محسوس کر سکتے ہیں، سوشلی ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ وہاں کے تمام مناسک ادا کر کے ان کی اخلاقی تربیت ہو جاتی ہے، ان کی روحانی تربیت ہو جاتی ہے، ان کا ایمان اور ان کا تقوی مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ اس ایمان اور تقوی کی دولت کو لے کے جب لوٹتے ہیں، جس معاشرے میں وہ لوٹتے ہیں اس معاشرے کی بھی اصلاح کا باعث بنتے ہیں، تو یہ معاشرتی اصلاح بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ماحول کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو بدلتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بدلتے ہیں، اپنے ملنے والوں کو بھی بدلتے ہیں، اور لوگ بھی ایک ہمارے تو بہت ہی خوبصورت سا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ لفظ ہے، جب کوئی حج کر کے آتا ہے تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے حاجی کہلاتا ہے۔ تو جب اس کو حاجی معاشرے میں کہا جاتا ہے تو پھر ایکسپیکٹیشنز بھی ویسی ہی ہو جاتی ہیں اس سے کہ وہ کیسا خود کو کیسا بنے، ایک حاجی کو کیسا ہونا چاہیے۔ پھر وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے اس کے گھر کے بچے، اس کے گھر کے جو بھی اس کے زیر تحت ہوتے ہیں وہ سب نماز کے پابند ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا چینج ہے، تو ماحول کی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے تو اس کو ایک احساس اور ایک اعتماد کی فضا آتی ہے اس کے اندر کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ہم پوری دنیا میں ہیں، ہم ہر جگہ پہ ہیں، تو وہ احساس عالمگیریت، احساس اجتماعیت ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ البقرہ میں آیا نمبر 198 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ان پر کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ کا فضل اگر وہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق، تجارت۔ اگر تجارت کوئی تاجر جاتا ہے تو وہ اپنی تجارت کی اس کو اجازت ہے وہاں پہ دوران حج، اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا بزنس بھی وسیع ہوتا ہے، یہ معاشی فائدہ ہے، کیونکہ جتنا معاشی استحکام ایک مسلمان کے پاس ہوگا اتنا ہی معاشرتی فائدہ ہوگا۔ جیسے ہم نے پچھلی نشست میں زکوٰۃ کی بات کی، تو جو معاشی طور پر جتنا مستحکم ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، وہ اتنا ہی اپنے دوسرے مسلمان جو کہ معاشی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ تو یہ جو معاشی استحکام آتا ہے اس کا ایک جس کو کہہ لیں کہ بن سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے حج۔ اگر حج پہ آپ جاتے ہیں اور آپ کسی چیز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ وہ ورلڈ وائڈ اپنی پھیلا سکتے ہیں، وسیع ہو جائے گا۔ آپ کو حج وسعت نظری دیتا ہے اور وسعت قلبی بھی دیتا ہے۔ جیسے آپ اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ 8، 9 اور 10 ذی الحج کو جب اجتماع ہوتا ہے، مینا میں جاتے ہیں، آپ میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر مزدلفہ میں جانا، تو وہاں پہ آپ ایک دوسرے کا احساس بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وسعت قلبی بھی آتی ہے۔ تو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں وسعت نظری بھی آتی ہے، پھر دوسروں کو دیکھنا، ان کی بات چیت، اور آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں بہت کچھ، تو یہ بہت ہی بڑا ایک لرننگ پروسیس بھی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ حالت احرام میں ایسے امور کی جن سے منع کیا گیا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے آلریڈی پڑھ چکی ہوں جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں سے اختلاط، جو کہ جائز بھی ہے، انسان اپنی بیوی کے ساتھ اختلاط کر سکتا ہے، لیکن دوران حج وہ ممنوع ہے۔ تو دوران حج عورتوں سے اختلاط سے منع کیا گیا، گناہوں سے منع کیا گیا۔ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ، جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے، چغلی کرنا ایک گناہ ہے، غیبت کرنا ایک گناہ ہے، نظر سے دیکھنا، کوئی بھی بری نظر ڈالنا گناہ ہے۔ ہر ایک طرح کا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے منع کیا گیا۔ تیسرا اور اہم، جھگڑا، کوئی چھوٹا جھگڑا، بڑا جھگڑا، کسی بھی طرح کے جھگڑے سے بھی منع کیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے شکار کی۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے شکار کرنے سے منع کیا، لیکن شکار بھی ایک خاص قسم کا، اور ایک شکار کی اجازت بھی دی گئی۔
وہ شکار جو خشکی کا ہے اس سے منع کیا گیا، اور وہ شکار جو سمندری ہے، جو دریا سے باہر سے کیا جاتا ہے، مچھلی ہو گئی اور وہ ساری چیزیں جو بحری ہیں، اس شکار کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ المائدہ میں، اللہ رب العزت نے فرمایا تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کون کون سی چیزوں کی حرمت، اور فرمایا نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی کرنا، نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے ہوں۔ علامتی پٹے جو ڈالے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت ہے تو ان کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نہ حرمت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے ہمیں کیا کیا پتہ چلا؟ ممنوع امور میں ہمیں جانور کا، خشکی پہ چلنے والے جانور کا شکار نہیں کرنا جب تک حالت احرام میں ہے، جو جائز شکار ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ دوسرا، جو قربانی کے جانور ہیں ان کو کوئی ایذا نہیں دینی، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، اور جو مکہ میں رہنے والے لوگوں کے جانور ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، اور وہ لوگ جو عازمین حج ہیں، جو حج کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، حج کا ارادہ کر کے اللہ کے گھر آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی جان، ان کی عزت و آبرو اور ان کے مال، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، یہ ممنوع ہے دوران حج۔ خیر، کسی بھی انسان کی جان، عزت، مال، اس کی حفاظت تو عام دنوں میں بھی ہمیں کرنی چاہیے، اور حالت احرام میں تو یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ جائز عام دنوں میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ خود کو کس طرح سے روکیں گے اللہ کی رضا کی خاطر۔ سورہ المائدہ میں ہی اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا، آیا نمبر 96 میں فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دریا کا شکار، بحر کا شکار اور اس کا کھانا احل حلال کر دیا ہے، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے اور مسافروں کی فائدے کی خاطر، اور پھر فرمایا وحرم، اور حرام کر دیا علیکم تم پر، صید البر، خشکی کا شکار، بر پہ، خشکی پہ جو جانور ہیں ان کا شکار تم پہ حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو تب تک، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، الذی علیہ تحشرون، بے شک جس کی طرف بارگاہ میں تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں منع کیا اور پھر بتایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی محبت کے ساتھ ڈرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سے آپ اس سے ڈرتے ہیں، کسی چیز سے خود کو روکتے ہیں اللہ کی محبت میں، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب اگر کوئی شخص ان ممنوع امور یعنی شکار، خاص طور پہ شکار کر ڈالے تو اس کے لیے کفارہ کیا ہے، وہ بھی سورہ المائدہ میں ہی آیا نمبر 95 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، تم قتل مت کرو، شکار مت کرو، وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم، جو تم میں سے قتل کر ڈالے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی کے برابر کوئی جانور ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، جس کی نسبت تم میں سے 2 عادل شخص فیصلہ کریں کہ واقعی جانور اس شکار کے برابر ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کعبہ پہنچنے والی ہو یا اس کا کفارہ چند محتاجوں کا کھانا ہے۔ اب محتاج کتنے؟ جانور کی قیمت کے برابر معمول کا کھانا جتنے بھی محتاجوں کو پورا آ جائے، یا اس کے برابر یعنی جتنے محتاجوں کو کھانا بنے اس قدر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کیے کے بوجھ کا مزہ چکھے۔ مطلب آپ کو چھوڑا نہیں جاتا، ایک فرض ہے، اس کا چھوٹ نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی حدود و قیود ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں۔ اگر آپ کو شکار ممنوع ہے تو آپ شکار نہیں کریں گے، اگر آپ کر ڈالیں، پہلے تو منع ہے، اگر کر ڈالیں تو پھر کفارہ ہے۔ جس طریقے سے ہم عام حالات میں بھی جب کوئی چیز غلط ہے اس سے جب روکتے ہیں یا اسے رکنا چاہیے اور ہم رکتے ہیں اور کبھی ہم اس کو کر ڈالیں تو اس کے کچھ سزا ہوتی ہے، دنیاوی بھی کچھ سزا ہوتی ہے۔ آپ ایک بچے، آپ جو ہے گھر میں دیکھیں، ایک بچے کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں
اب اسے پتہ ہے وہ غلط ہے، لیکن ساتھ ہی اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ سزا بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ آئندہ نہ کرے یا باقی اس کو دیکھ کے نہ کریں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اگر کوئی شکار کر ڈالے تو جو شکار کیا، اگر ایک بکری شکار کی تو اسی کے برابر جانور قربان کرنا. اور اگر آپ سفر میں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ جانور رکھنے کی استطاعت جو ہے جانور دینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، تو جو اس جانور کی قیمت ہے اگر وہ 20,000 کا ہے تو 20,000 کا کھانا محتاجوں کو کھلائے. اور اگر آپ کے پاس وہ رقم بھی موجود نہیں ہے تو پھر اگر 20,000 جو رقم ہے اس کا کھانا 20 لوگ کھا سکتے ہیں تو پھر 20 روزے رکھے گا وہ. تو یہ ہے ترتیب کہ سب سے پہلے افضل تو یہ ہے کہ اس کے بدلے میں وہی چیز دے، اگر نہیں کر سکتا تو اتنے محتاجوں کو کھانا کھلائے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے. تو یہ رکھنے بھی ضروری ہیں، یہ کفارہ ہے اگر کوئی شخص شکار کر ڈالتا ہے اس صورت میں. اب اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیا نمبر 198 198 سے لے کے 203 تک بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا. اور اس ذکر میں یوم ترویہ میں 8 ذی الحج، پھر یوم عرفہ 9 ذی الحج 10 ذی الحج، پھر اس کے بعد ایام تشریق کا ذکر کیا 11 12 اور 13 ذی الحج کا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعا مانگنا بتایا، دعا کیسے مانگیں جب وہ حالت احرام میں ہوں، حج کی نیت سے گئے ہوئے ہوں. اب ہم جو ہے پڑھیں گے اللہ رب العزت نے کس طرح ذکر کیا اور کہا کیا ہمیں بڑی خوبصورتی سے. سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا، بس جب تم اپنے حج کے ارکان مناسک حج پورے کر چکو تو منا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو. اب ذکر کرنے کا طریقہ بھی بتایا، خواہش ذکر کرنے کا طریقہ. اللہ رب العزت نے کہا کا ذکرکم، کس طرح ذکر کرو؟ جیسے ذکر کرتے ہو تم اباکم، اپنے آبا و اجداد کا، اپنے باپ دادا کا. جب انسان اپنے باپ دادا کا ذکر کرتا ہے تو بڑے شوق سے، کیونکہ ان کو محبت ہوتی ہے تو وہ بڑے شوق سے اس کا ذکر کرتا ہے. تو جس طرح اپنے باپ دادا کا، اباکم اپنے باپ دادا آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، آؤ یا پہلے تو ہے کہ اتنا پیمانہ ہے ویسے کرو، آؤ یا اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تو ہم دیکھتے ہیں جب حج کے دن آتے ہیں تو کس طریقے سے حاجی منا میں اکٹھے ہو کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کو یقینی طور پہ بہت محبوب ہوگا. اور اللہ رب العزت جس طرح اللہ رب العزت کا ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اگر تم مجھے اکیلے میں یاد کرتے ہو میں تمہیں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اگر تم مجھے اکٹھے ہو کے یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو جب ہم اجتماعیت میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو اچھا لگتا ہوگا اور اللہ رب العزت خوش ہوگا. اور یقینی طور پہ وہاں پہ کرتے کیا ہے، دعا مانگتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ حج ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کو پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے، پیوریفیکیشن کا ایک پروسیس ہے یہ، تو آپ کو اندر سے باہر سے پاک کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے کہا کہ ہم میرا ذکر کرو، جب مناسک پورے کر چکو ملو اکٹھے ہو ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں ہی فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس آؤ فَاذْكُرُوا، پھر ذکر کرو کس کا؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس مطلب مزدلفہ میں ذکر کرو. پھر کیا کہا؟ کما ہداکم، جیسا کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے. ہدایت کیا کی گئی؟ جس طرح آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، شدت کے ساتھ شوق کے ساتھ اس کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، جیسے تمہیں پہلے ہدایت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے. لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے. اب جب اسلام آ رہا ہے تو اس مسلمانوں کو جب فرض ہوا حج تو پھر یہ بتایا گیا کہ حج کرو اور اللہ کو یاد کرو. بھٹکے ہوئے کس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو حرم کعبہ ہے وہاں پہ بت رکھے گئے تھے، اور وہ لوگ وہ چیزیں جن کو آج ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے وہاں کعبہ میں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، اب یہاں آؤ گے تو اللہ کا ذکر کرو گے، شرک نہیں کرو گے، شرک سے منع ہو گیا، صرف اللہ کا ذکر کرو گے، صرف اللہ کو یاد کرو گے. اور پھر فرمایا وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے ہے، یوم الحج الاکبر،
تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی ان سے بری الذمہ ہے۔ بس اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب اس وقت بھی جو پیغام دیا جا رہا ہے یا اس کو پڑھنے والا، کہ اس جگہ پہ بھی مشرکوں کو اللہ رب العزت نے پہلے بھی کہا کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو ہے ہی، وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو اس کی خلقت پہ یا اس کے جو دائرہ اختیار ہے اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمارے کچھ اس کے نہ ماننے سے، ہم نہ مانیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق پڑتا ہے تو ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمیں اس کا قرب ملتا ہے، ہمیں اس کی اطاعت ملتی ہے، ہمیں اس کے انعامات ملتے ہیں، ہمیں ہماری ہی آخرت درست ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وہ بے نیاز ہے، اور پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اگر مشرک ابھی بھی نہیں مانتے تو اللہ کا رسول بھی بے نیاز ہے، اللہ کے رسول بھی، اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور اس کا رسول بھی اس سے بری الذمہ ہے۔ تو بس اے مشرکو اگر تم توبہ کرو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 3 تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا تمہارے لیے ان کا قربانی کے جانوروں میں مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر انہیں قدیم گھر خانہ کعبہ کی طرف ذبح کے لیے پہنچنا ہے۔ تو جب ہم وادی مینا میں جو ہے عید الاضحیٰ ہوتی ہے اور پھر وہ قربانی کا دن ہوتا ہے 10 ذی الحج، تو لوگ قربانی کے جانور وہاں پہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ مجھے قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا، کیا ہے انسان کا تقویٰ، وہ کتنی محبت کے ساتھ، کتنے تقوی، کتنے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اس کو قربان کرتا ہے، اپنی مال کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے۔ یہ تمام شاعر اللہ ہیں جن کی تعظیم کا نام حج ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ حج میں 32 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا ذَلِکَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی حکم ہے، ذالک یہی حکم ہے۔ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں کون کون سی نشانی، یعنی جانداروں کی، جس طرح ہم نے ذکر کیا، یادگاروں کی، صفا مروہ، مقام ابراہیم، یہ سب یادگاریں ہیں، یادگاروں کی، مقامات کی، اور احکام کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے، اور پھر مناسک کی۔ جب کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، یہ تعظیم وہی لوگ بجا لاتے ہیں جن کے دلوں کو تقویٰ نصیب ہو گیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ، جو کہ تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شعائر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں جب حج کا بیان کیا تو وہاں پہ فرمایا کرنا کیا ہے، پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، واستغفروا، اور خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بڑے شوق کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ شدت سے شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اب یہ اللہ رب العزت نے دونوں طرح کے لوگ بیان کیے ہیں، کیونکہ اللہ ہے وہ تو علیم ہے نا، وہ تو جانتا ہے، تو اس نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، کیونکہ اس نے تو قبول کرنا ہے نا، جب وہ ایک انسان اللہ کی خاطر وہاں گیا ہے، سارا اس کی خاطر اس نے تگدو کی ہے، یہ بدنی اور مالی عبادت کی ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ جو کچھ دیتا ہے اسے دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے کہا اولئک، ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کیا عرض کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، وہ یہ عرض کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ رب العزت ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں. وقنا عذاب النار، اللہ کا ڈر تو موجود ہے تو پھر کہتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. تو اللہ رب العزت کہتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب مما کسبوا، جن کے لیے نیک کمائی میں حصہ ہے، جنہوں نے نیک کمائی کی ہے. کسبوا، نیک کمائی کی ہے. واللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے. آج ہم اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے آج کی نشست کا، کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب کرے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.